اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 100 اور 101 ہے، 100 اور 101۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے، من اعرض عنہ، جس نے بھی اس قرآن پاک سے منہ کو موڑا تو وہ قیامت کے دن بھاری بوجھ اٹھائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر رہنے والے ہوں گے، اور کتنا ہی برا بوجھ ہوگا ان کا جو قیامت کے دن وہ اٹھائیں گے۔ اس سے پہلے کی جو آیت تھی جس کے اندر اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کی تھی کہ ہم نے تمہیں جو یہ دیا ہے، جو قرآن پاک دیا ہے، اس کے اندر گزشتہ واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں، اور ہم نے اپنی جانب سے یہ ذکر تمہیں عطا کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ یہ جو ہم قرآن پاک اتار رہے ہیں یہ تمہاری نصیحت کے لیے ہے۔ اس قرآن پاک کے اندر ایک پیغام ہے تمام بنی نوع انسان کے لیے، تمام انسانوں اور تمام جناتوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس کے اندر پیغام کو سمجھیں۔ یہ تمہارے خالق کا، تمہارے مالک کا، اس پوری کائنات کے پیدا کرنے والے کا کلام ہے، اور جو تمہیں بتاتا ہے کہ تمہیں اس دنیا میں کیا کرنا ہے۔ تمہارے سامنے جو پردے پڑے ہوئے ہیں ان کو وہ اٹھاتا ہے، نقاب کشائی کرتا ہے، حقیقتوں کو واضح کر کے تمہارے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو یہ کلام جو ہمارا نبی تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو تمہارے سامنے یہ کلام پیش کیا ہے، یہ کلام زندگی کی حقیقتوں کو بتاتا ہے، زندگی کی سچائیوں کو بتاتا ہے، تمہارے ذہن اور دماغ کے سامنے جو پردے پڑے ہوئے ہیں ان پردوں کو اٹھاتا ہے۔ یہ کائنات کے جو راز ہیں ان راز کو وہ واشگاف کرتا ہے۔ تو قرآن پاک کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہے۔ تم یوں سمجھ لو، اس کی ایسی مثال ہے، اس طرح سے مثال ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی ریگستان کے اندر ہو اور وہ راستہ بھول گیا ہو، راستہ بھٹک گیا ہو۔ اب وہ جدھر دیکھتا ہے ریت ہی ریت نظر آتی ہے، وہ جس طرف بھی چل پڑتا ہے راستہ کہیں سجھائی نہیں دیتا، وہ چلتا چلا جا رہا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے، اس کے پیر تھکے جا رہے ہیں، اس کی پیاس بڑھتی جا رہی ہے، بھوک بڑھتی جا رہی ہے، آسمان کھلا ہوا آسمان ہے، آگ اگلتا ہوا آسمان ہے، اور نیچے تپتی ہوئی ریت ہے، اور وہ پریشان ہے، وہ چاہتا ہے پانی کا کہیں قطرہ مل جائے، وہ چاہتا ہے کہیں پر سایہ مل جائے۔ اور ایسے میں اس کے سامنے ایک شخص آتا ہے جو اس کو بتاتا ہے کہ تم یہ راستہ بھول چکے ہو، تمہیں جو صحیح راستہ جانا چاہیے، تمہیں جو نخلستان کی طرف تمہیں راستہ لے جاتا ہے، جو تمہیں تمہاری منزل کی طرف راستہ لے جاتا ہے، وہ راستہ یہ نہیں ہے، بلکہ وہ راستہ ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ اور وہ اس کے سامنے ایک نقشہ رکھ دیتا ہے، میپ رکھ دیتا ہے، اور میپ رکھ کر اس کے سامنے یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو راستہ ہے بنا ہوا ہے، اس میپ کے سہارے تم چلے جاؤ۔ اب دیکھیے، اب یہ شخص جو ہمارے سامنے ہے یہ کردار ہیں، یہ لوگوں کے برتاؤ ہیں، لوگوں کے سلوک ہیں۔ کچھ تو وہ ہوں گے جو کہیں گے نہیں نہیں، تم ہم کو دھوکہ دینے کے لیے آئے ہو اور تم غلط آدمی ہو، ہم تمہارے اوپر کیسے بھروسہ کر لیں؟ چنانچہ وہ اس کی بات کو نہیں مانیں گے۔ کچھ وہ لوگ ہوں گے جو کہیں گے ہاں ہاں بالکل، آپ بالکل صحیح ہیں، اور آپ نے ہمیں راستہ بتا دیا ہے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم آپ کا احسان مانتے ہیں کہ آپ نے ہماری زندگی بچا لی۔ چنانچہ وہ اس کی بات مانتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے نقشے پر اور اس کی رہنمائی میں وہ چل پڑتے ہیں، جو اپنی منزل کو پہنچ جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو احمق ہیں، بے وقوف لوگ ہیں، جو اس کے ہاتھ سے نقشہ تو لے لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہاں ہاں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں راستہ بتا دیا، ہم آپ کے بڑے احسان مند ہیں۔ پھر وہ پرچہ رکھ کر اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں اور پھر اس پرچے کو دیکھتے نہیں ہیں، پھر وہ اسی طریقے سے بھٹک رہے ہیں، کہیں ادھر جا رہے ہیں، کہیں ادھر جا رہے ہیں، داہنی طرف، کبھی آگے کی طرف، کبھی پیچھے کی طرف، اور پھر اسی طرح سے وہ تھکے ہارے۔ تو یہ جو تین کردار ہیں، یہ بالکل یہی معاملہ ہے جو ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن لے کر آئے، یہ اللہ کا پیغام لے کر آئے، یہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے پیغام دیا ہے، اپنے بندوں کے لیے پیغام دیا ہے، انسان اور جن سب اس میں شامل ہیں۔
کہ تم اس پر عمل کرو اور تم زندگی کی سچائیوں کو پالو گے، تم بالکل سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ گے اور تم زندگی میں بھٹکنا چھوڑ دو گے اور حقیقت کو تم پالو گے، سچائیوں کو تم پالو گے، اللہ کے رضا کو تم پالو گے، تم زندگی کی کامیابی کو پالو گے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ قرآن پاک پیش کیا، جو اسلام کی تعلیمات پیش کی، جو اپنی رہنمائی پیش کی، جو ان کے سامنے ہدایت کی راہیں کھول کر رکھ دیں، اب کچھ تو وہ لوگ ہیں جو اس کا انکار کر دیتے، کہتے ہیں ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم آپ کو نہیں تسلیم کرتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، ہم قرآن کو بھی نہیں مانتے، ہم حدیث کو بھی نہیں مانتے، ہم آپ کو بھی نہیں مانتے، ہمیں آپ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ منہ جھٹک کر، چہرے کو پھیر کر، جس کو قرآن پاک نے کہا ہے من اعرض عنہ، اعرضا جو چہرے کو موڑ لے ان کی طرف سے کہ نہیں نہیں ہمیں آپ کی بات سننی ہی نہیں، ہمیں آپ کی بات جاننی نہیں ہے۔ یہ ناشکرے لوگ، یہ کفار و مشرکین جو اپنے نبی کو پہچانتے نہیں ہیں، اپنے نبی کی بات نہیں مانتے ہیں، اس زندگی میں، بھٹکتی ہوئی زندگی میں جس میں وہ بھٹک رہے ہیں، جس میں وہ پریشان حال ہیں، کوئی ان کی رہنمائی کر رہا ہے مگر وہ اس رہنمائی کو لینے کے لیے تیار نہیں، تو وہ ان سے منہ کو موڑ لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ناشکرا کہا گیا ہے، کفار کہا گیا ہے، کافر کہا گیا ہے۔ کافر کا مطلب ناشکرا، ناشکرا کہا گیا ہے، نہ ماننے والا، انکار کرنے والا۔ کفرا کے معنی ناشکرا پن، انکار کر دینے والا کہ ہم نہیں مانیں گے آپ کو۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی باتوں کو مانا، قرآن پاک کو پکڑا، اس کو سمجھا، اس پر عمل کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو فالو کیا، اس کے پیچھے پیچھے چلے اور وہ زندگی کی حقیقتوں کو پا گئے، وہ سچائیوں کو پا گئے، وہ اللہ رب العزت کی طرف چل پڑے اور اس راہ پر وہ چلتے بڑھتے ہوئے چلے گئے۔ وہ کامیابی کا راہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں مسلم کہا جاتا ہے، مومن کہا جاتا ہے۔ اب تیسرا گروہ اور ہے، یہ عجیب و غریب گروہ ہے۔ آپ انہیں بے وقوف کہہ لیجیے، آپ انہیں احمق کہہ لیجیے، کچھ بھی کہہ لیجیے آپ، لیکن یہ گروہ ہے بڑا عجیب و غریب۔ اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ ہم آپ کو نبی مانتے ہیں، آپ کا احسان ہے، آپ یہ قرآن لے کر آئے ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر رہنمائی موجود ہے، یہ بھی ہم جانتے ہیں، آپ کی بات کو ماننے میں کامیابی ہے، سرفرازی ہے، ہماری زندگی ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے اس قرآن پاک کو لپیٹ کر، اس کو کپڑے میں لپیٹ کر طاقوں کے اندر چپ چاپ رکھ دیا۔ اب وہ اس کو پڑھتے نہیں ہیں، اس سے مطالعہ نہیں کرتے، اس سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی کسی بات کو فالو نہیں کرتے۔ انہوں نے جو جو باتیں بتائی ہیں ان سب سے اپنے چہروں کو موڑے ہوئے لوگ ہیں۔ جی عجیب و غریب لوگ ہیں۔ یہ قرآن پاک کھولتے ہیں کب؟ جب کبھی کسی مردے کا، میت کا وقت آتا ہے، اس کے لیے قرآن پاک پڑھنے کا وقت آتا ہے، اس کے لیے قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے جن جنات کو بھگانے کے لیے جب وقت آتا ہے تو اس کو پڑھتے ہیں۔ کبھی انہیں خیر و برکت کے لیے ضرورت ہوتی تو اس کو پڑھتے ہیں۔ لیکن وہ رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، اس کے معنی پر غور کرنے کے لیے، لیدبروا آیاتی، اس کی آیتوں پر تدبر کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے، اس قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے پاس علاج تو ہے لیکن وہ اس کو علاج نہیں کرتے، ان کے پاس دوائیاں تو ہیں اس مرض کی مگر ان دوائیوں کو نہیں کھاتے، اور نتیجہ یہ ہے کہ ان کا مرض بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ عجیب و غریب لوگ ہیں۔ تو یہ تین کردار ہیں جو ہمارے سامنے پیش آتے ہیں۔ قرآن پاک نے کہا ہے من اعرض عنہ، جس نے بھی اس سے اعراض کر لیا، جس نے اپنے چہرے کو موڑ لیا اس قرآن پاک سے، یعنی اس ذکر سے، جو ذکر ہم نے اتارا ہے، اور اللہ نے جو اتارا ہے وہ قرآن پاک بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتا احادیث بھی ہیں، لہٰذا قرآن اور حدیث دونوں اس ذکر سے مراد ہے۔ جس نے اس ذکر سے اعراض کر لیا، جس نے محمد مصطفیٰ کی بتائی ہوئی باتوں سے اعراض کر لیا، یا جس نے اللہ کی اتاری ہوئی وحی سے اعراض کر لیا، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، تو وہ قیامت کے دن بوجھ کو اٹھائے گا۔ کون سا بوجھ ہوگا؟ یہ گناہوں کا بوجھ ہوگا، یہ ناکامیابی کا بوجھ ہوگا، یہ معصیت کا بوجھ ہوگا، یہ ظلمتوں کا بوجھ ہوگا۔ اور پھر جب یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اس آگ میں ڈالے جائیں گے جس میں سزائیں ملیں گی، خالدین فیہ، اب وہ اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے۔ موت تو اس دنیا میں تھی، وہ تو ختم ہو گئی، موت تمہیں آنی تھی، موت آ گئی، اب تم اس دنیا سے منتقل کر دیے گئے اس دنیا کی طرف، اور اب تمہارے لیے فیصلہ ہو چکا،
تم کامیاب ہو یا ناکام ہو، تم دنیا سے آئے ہو تو کامیاب بن کر آئے ہو کہ ناکام بن کر آئے ہو، تم دنیا کے اندر جو بھیجے گئے وہ امتحان حال تھا، ایگزامینیشن حال تھا، وہاں تم نے جیسا پرچہ کیا ہوگا ویسا تمہارا رزلٹ ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تم پاس ہو تو تمہارے لیے جنت ہے، اور فیل ہو تو تمہارے لیے جہنم ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے خالدین فیہ، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور قیامت کے دن ان کا بوجھ کتنا برا ہے، کتنا برا یہ بوجھ ہے جو یہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ کتنا افسوس ہے، ان کے لیے رہنمائی پیش کی گئی مگر انہوں نے رہنمائی سے فائدہ نہ اٹھایا، نبی پیش کیا گیا مگر نبی کو انہوں نے سنا ہی نہیں، قرآن پاک پیش کیا گیا مگر قرآن پاک کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو شریعت کو سمجھنے والا، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔